بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میرے اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کو متعلق سمجھ و بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ میں تو صرف علم تقسیم کرنے والا ہوں، جبکہ فہم عطا کرنے والا تو اللہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں درود و سلام۔ محترم ناظرین اکرام، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے انبیاء کے خاندان سے تھے۔ 11 سال کی عمر سے نبوت کے آثار واضح ہونے لگے۔ قرآن مجید کی ایک سورت حضرت یوسف علیہ آپ کے نام پر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ سورۃ الانعام اور سورۃ الکافر میں بھی آپ کا ذکر ہے۔ زلیخا ایک مغربی بادشاہ تیموز کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ 9 برس کی عمر میں زلیخا نے خواب میں پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عاشق ہو گئی۔ ایک بار انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہیں، لیکن اس وقت عزیز مصر پوتیفار تھے۔ جب عزیز مصر پوتیفار نے رشتہ بھجوایا تو زلیخا نے یہ سوچ کر ہاں کہہ دی کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، لہٰذا انہوں نے شاہ مصر یعنی عزیز مصر سے شادی کر لی، لیکن حقیقت معلوم ہونے پر بے ہوش ہو گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں بیچا جا رہا تھا اور ہر کوئی آپ علیہ السلام کو خریدنا چاہتا تھا، تب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے محل لے آئے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ رہنے لگے، لیکن زلیخا جو بچپن ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کی عاشق تھی، ان سے بدی کا ارادہ کرنے لگی اور ایک دن آپ علیہ السلام کو ساتویں کمرے میں بلا کر سارے دروازے بند کروا دیے۔ آپ علیہ السلام سے کہا کہ اس کے قریب آئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں اس بدی سے دور رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی کہ سارے دروازے خود بخود کھل گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ نکلے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے 7واں دروازہ کھولا تو عزیز مصر کو اس دروازے پر پایا۔ اب زلیخا اپنا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگانے لگی۔ اس وقت کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام، زلیخا، عزیز مصر اور ایک چھوٹا بچہ تھا جو ابھی بول نہیں سکتا تھا۔ اللہ کے حکم سے وہ بچہ بولا اور اس نے گواہی دی کہ اگر کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کا آگے سے پھٹا ہو تو زلیخا سچی ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا جھوٹی ہے۔ لیکن جب عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا اور زلیخا جھوٹی قرار پائی۔ اس بات کے چرچے آہستہ آہستہ شہر میں ہونے لگے تو زلیخا نے ساری شہر کی عورتیں بلوائیں اور ان کے ہاتھ میں پھل اور چاقو دے دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بولا کہ سامنے آئے، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا اور اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ بیٹھیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے قید میں ڈال دیا اور وہ کافی عرصہ قید میں رہے۔ پھر مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس کی کوئی تعبیر نہ بتا سکا، لیکن اس کی تعبیر صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی اور پھر اس کے بعد وہ بادشاہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر بنا دیا اور وہ ہی خزانے کی حفاظت کرنے لگے۔ بادشاہ نے ان کو وزیر بنا کر وزیر خزانہ کے کام ان کے سپرد کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک میں اقتدار عطا کیا کہ وہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ آپ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھی، مگر ابھی تک ایمان نہیں لائی تھی،
اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو صبر نہ رکھ سکی، جس کی وجہ سے آپ کو کئی تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بقول انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن و جمال، دولت قربان کر دیا، 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر جوہر اور موتی نثار کر دیے۔ جب بھی کوئی زلیخا سے آ کر یہ کہتا کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فلاں جگہ پر دیکھا ہے، تو وہ اسے بیش و بہا قیمت ہار دے دیتی، یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا کی شادی کا واقعہ بھی بہت عجیب ہے۔ عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ حضرت زلیخا تنگ دست محتاج ہو چکی تھی اور ان کی بینائی بھی چلی گئی، ان کی بینائی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے روتے چلی گئی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اب شام مصر بھی ہیں، ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا کہ ایسا نہ کیجیے، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا، تو انہوں نے کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا کہ آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگی کہ اس پر زلیخا کہنے لگی چونکہ میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں، چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ اکثر ایسا ہوتا رہا کہ آپ انتظار کرتی رہیں، اور جب آپ قوم کے تقریباً 1 لاکھ معزز لوگ اور وزیر و مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی اور اٹھ کر کھڑی ہوئی اور آواز دی پاکی ہے اس کے لیے جس نے مسیت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے اور اب میں ان سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا کیا تیرے دل میں میری محبت میں کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے اس کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا اگر تمہاری رضامندی ہو تو میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کا نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور اللہ پاک سے ان کے اس معظم کے وسیلہ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زلیخا کا حسن و جمال و بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ جب آپ ایمان لے آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی تو سوائے عبادت کے اور ریاضت کے اور توجہ اللہ کے علاوہ کوئی کام نہ رہا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتے۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت کی دیوانی تھی، تو عرض کرنے لگی اس وقت کی بات ہے کہ جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی، اب چونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے، اس لیے اب میری محبت آپ کی شراکت پہ گوارا نہیں۔